السلام علیکم ناظرین۔ عالمی سطح پہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف بہت سی زیادہ آوازیں شروع ہونا لگ گئی ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی آج کیسز کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو ایک عالمی سطح پہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کل ایک اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جاتی ہے۔ وہاں پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ باقی ممالک میں تو ایسی کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوں تو آپ وہاں پہ پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ کیوں نہ پاکستان پہ ان فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے پابندیاں لگانی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بہت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان کی جو ایک فارم 47 کی حکومت مسلط کی گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ایک آزاد الیکشن کروا کے، صاف شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کے ساتھ پھر اپنے تعلقات بڑھائے جائیں۔ اس حوالے سے وہاں کی حکومت کے اوپر، برطانوی حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی جو بھی ایڈز وغیرہ کے معاملات ہیں، جو وہ امداد دیتے ہیں پاکستان کو برطانوی، اس حوالے سے اپنے نظر ثانی کریں اور پاکستان کو اپنا موقف دیں کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں، وہاں پہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں۔ پچھلے 3 سال سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، پنجاب میں CCD بنا کے ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، 900 قتل کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایک رپورٹ آئی ہے CCD کے حوالے سے کہ پنجاب میں 900 CCD ماورائے عدالت قتل کر چکی ہے۔ اس طرح کی جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو مکمل طور پہ خاموشی ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستانی جو سسٹم ہے یہ تو سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی گئی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت تشویش ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے کیونکہ برٹش ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جاتی ہے، نہ ان کے فون پہ بات کروائی جاتی ہے، نہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت سارے کنسرن ہیں انہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے جو بھی خدشات ہیں ان کے بیٹوں کے، ان کو دور کیا جائے، کیونکہ ان کے بیٹے برٹش نیشنلٹی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ برطانیہ میں بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی ہے، اور اسی چیز کو دیکھ کے کیونکہ عمران خان صاحب ایک آواز ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف، ایک لیڈر ہیں، سابقہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے بیٹے بھی وہاں پہ برٹش نیشنلٹی ہیں، تو اس وجہ سے برطانیہ میں بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی ہے تاکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، اور جو ایک سسٹم ہے کیونکہ یہ اس سسٹم میں بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، پاکستان قرضے پہ قرضے لیے جا رہا ہے۔ ابھی پاکستان نے جو UAE کو $2 ارب دینا ہے وہ پاکستان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک وہ بھی رول اوور کروانا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی جو ان کے حالات ہیں پاکستان میں بہت ہی برے ہیں، جس وجہ سے اب عالمی طور پہ بھی پریشر بڑھنا شروع ہو گیا پاکستان کے اوپر۔ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو صرف عالمی طور پہ جو سپورٹ ہے وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستانی سسٹم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، پاکستان پہ بہت زیادہ پابندیاں لگے گی، کیونکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا کر رہے ہیں، انہیں صرف اپنی ایکسٹینشنز کی ہیں، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے، وہ بھی بہت پریشر کے بعد جب پریشر ڈالا گیا عدلیہ کے اوپر تب جا کے یہ کیسز لگے۔ جب سے چیف جسٹس
ڈوگر صاحب آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عمران خان صاحب کے کیسز بالکل بھی نہیں لگے. انہیں 1 سال ہو گیا سزا ہوئے، ان کی ضمانت کا کیس آج تک نہیں لگا. 2 سماعتیں ہوئی ہیں، دوسری سماعت کے بعد انہوں نے کیس کو لگانا گوارا ہی نہیں سمجھا. کل جب علیمہ خان صاحبہ نے ایک بہت سخت بیانات دیے اپنی پارٹی کے حوالے سے، جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے، کہ کہاں پہ ہیں سارے وکیل، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو سارے ٹکٹس سب کچھ انہیں کو اٹھا کے دیا ہوا تھا وکلا کو، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے، 300 کیسز ان کے اوپر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کو تمام وکلا لیڈ کریں گے. تو ابھی جب بھی عمران خان صاحب کے کیسز لگتے تھے، کہیں پہ کوئی وکلا بھی نظر نہیں آتے تھے. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کل بہت سخت بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ اتنے وکلا ہیں جنہوں نے خان صاحب کے نام پہ عہدے لے کے رکھے ہوئے ہیں، جب بھی خان صاحب کے کیسز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ غائب ہوتے ہیں. مسٹر گور صاحب ہیں، وہ گن گن کے بتا رہے تھے کہ میں 17 دفعہ گیا ہوں وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 14 دفعہ گیا ہوں سپریم کورٹ. بھائی آپ گننے کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ کو چیئرمین بنایا ہوا ہے، آپ کو خان صاحب نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہوا ہے کہ چیئرمین اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کیسز نہیں لگوا پا رہے اپنے لیڈر کے. وہ چیئرمین اپنی اگر فیملی کو بنانا ہوتا نا انہوں نے، یا فیملی کو لے کے آنا ہوتا، تو وہ یہ والا کام نہ کرتے، وہ اب تک جیلوں سے باہر ہوتے. اتنے لیڈرز جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ صرف گن رہے ہیں کہ میں اتنی دفعہ وہاں پہ گیا ہوں، اتنی دفعہ وہاں پہ گیا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا. جب علیمہ خان صاحب نے ان سب کے نام لیے تو آج تمام وکلا پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ کام علیمہ خان صاحب کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کافی تحمل سے کام لیا، حالانکہ عمران خان صاحب نے کافی دفعہ بولا تھا کہ آپ ان کے نام لیں اور انہیں کہیں کہ عدالتوں میں پہنچیں، میرے کیسز کے پیروی کریں، اڈیالہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ وہاں پہ پہنچیں عدالتوں میں، وہاں پہ جا کے پریشر بنائیں. لیکن یہ لوگ عدالتوں کے پیر جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھائی ہم وہاں پہ جائیں بات کریں. کل جب سہیل افریدی صاحب اوپن کورٹ میں گئے، علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ گئی، اس کے بعد ایک وہ درخواست جو انہوں نے دی ہوئی ہے جلد سماعت کی، وہ والی مقرر ہوئی ہے. مرکزی اپیل ابھی بھی مقرر نہیں ہوئی تھی. یہ حالت ہے ہمارے جو چیف جسٹس ڈوگر صاحب ہیں، یہ انصاف پسند ہیں، یہ کیا انصاف کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے. اس کے بعد جب یہ والی کاروائی ہوتی ہے، آج جب تمام وکلا وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، جسٹس ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ سارے وکلا یہاں پہ کیوں آ گئے، آپ میرے اوپر پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں. سر اگر آپ انصاف دیتے، آپ اپیلوں کو چلاتے، تو اتنے وکلا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے خود یہ موقع دیا ہے کہ تمام وکلا پہنچے عدالتوں میں اور اپنے کیسز لگوائیں، صرف کیسز لگوانے کے لیے عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں. انصاف تو ابھی بڑی دور کی بات ہے. آج جب یہ والی سماعت ہوئی تو اس وقت تاریخ دی گئی 11 مارچ کی. القادر 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر، اس میں 11 مارچ کی تاریخ دی گئی ہے. اب جو سلمان صفدر صاحب تھے جو کیس کو پرسو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ منڈے والا دن رکھ لیں، ہمیں منڈے والے دن کی سماعت دے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی، کیونکہ ان کو آرڈر پیچھے سے یہی تھا کہ آپ نے 11 تاریخ کو یا آگے کی لمبی ڈیٹ دینی ہے. ابھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا وکلا کو، اور اس پہ بھی ایک اپنی مکمل پلان بنانا پڑے گا، کیونکہ 11 تاریخ کو بھی کون کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ سماعت کریں گے، کیونکہ پہلے اتنی سماعتیں انہوں نے ختم کر دی ہیں. اب بھی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے فی الحال کہ یہ سماعت کریں گے 11 مارچ کو. دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ 11 مارچ کا دن بھی آ جائے گا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں یہ والی ضمانت کی درخواستیں جلد ارجنٹ بیسس پہ یہ ہیرنگ ہوتی ہے ان کی. لیکن یہاں پہ تو نہ قانون ہے نہ کچھ ہے، یہاں پہ کیا ارجنٹ ہیرنگ بیسس ہونی ہے یا سب کچھ ہونا ہے. تو یہ حالت ہے ہماری کورٹس کی. دوسری سائڈ پہ جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے، میں آپ کو ایک اور آج جو کیسز کی سماعت تھی اس میں مسنگ پرسن کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا. اس پہ محسن اختر کیانی صاحب جو ایک آزاد جج ہیں، انصاف پسند جج ہیں، انہوں نے ایک توہین عدالت پہ سیکرٹری دفاع کو، سیکرٹری داخلہ کو، چیف کمشنر کو اور متعلقہ ایس ایچ او کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہوا تھا. وہ چلے جاتے ہیں سیکرٹری دفاع صاحب وفاقیہ آئینی عدالت میں، جسٹس امین الدین خان صاحب کی عدالت میں، وہاں پہ عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کاروائی کو روک دیتے ہیں
یہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی وفاقی آئینی عدالت بنائی تھی تاکہ ہمیں سہولتیں ملتی رہیں، وہ سہولت وہاں سے انہیں مل گئی ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے اس مکمل سسٹم کی کہ یہاں پہ اگر چل کے آ رہا ہے وہ سب کچھ آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں اور مزید بھی ان کو ایکسپوز کریں گے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اس کے بعد ایک خط لکھا ہے کوٹ لکھپت سے، جو قیدی ہیں وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ خان کو۔ وہ خط کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس جو عمران خان صاحب ہیں ان کا علاج جلد سے جلد اچھے ہاسپٹل میں کروایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نواز شریف صاحب کو علاج کی غرض سے برطانیہ بھی جانے کی اجازت دی تھی، لیکن عمران خان صاحب کو صرف 15 منٹ کے فاصلے پہ شفا ہاسپٹل بھی شفٹ نہیں کیا جا رہا، ان کا علاج بھی نہیں کروایا جا رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ عدالتیں یہ والے کام کر سکتی؟ تب بھی جب نواز شریف صاحب کو بھیجا تھا وہ فیصل وابڈہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے رپورٹیں بنائی تھی اور کس کا بلڈ لیا تھا وہ سب کو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو یہ حالت ہے، اور آپ خط لکھ رہے ہیں، خط بڑے لکھے جا چکے ہیں، لیکن یہ سم بکمن ہیں، گنگے بہرے لوگ ہیں، ان کو انصاف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے لگتا ہے اللہ کو جان بھی نہیں دینی، نہ انہیں اللہ کا ڈر ہے، نہ انہیں انسانیت ہے ان میں کہ ہم انصاف کر لیں۔ لوگوں کو دھکے کھانے پہ لوگ مجبور ہیں، اور یہاں پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے امرات لے رہے ہیں، سہولتیں لے رہے ہیں، بس ان کو یہ چاہیے۔ پنجاب حکومت میں وہ اپنے نئی گاڑیاں خرید رہی ہے بیوروکریسی کے، سارے وہاں پہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی نئی گاڑیاں دی جائیں۔ 30 کروڑ کی گاڑیوں کے لیے انہوں نے بول دیا کہ جی ہمیں بھی اور گاڑیاں دی جائیں، وی آئی پی پروٹوکولز کے لیے ہمیں گاڑیاں دی جائیں۔ یہ حالت ہے ہمارے پاکستان کی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، چینل کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اس سے ہماری آواز مضبوط ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔